بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، مگر یہ 5 روزے دار شوہر مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن 5 بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر دے مار جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے روزوں کو۔ ماہ رمضان میں 5 شوہروں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ 5 قسم کے شوہر ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ وہ جتنے مرضی بھوکے پیاسے رہیں، ان کا روزہ کسی حال میں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے، ایک شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، نیت کرتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، مگر جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جاتا ہے تو وہاں روزے کا کوئی اجر ہی نہیں۔ تصور کریں، وہ حیران ہو کر پوچھے گا، اے اللہ، میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھے تھے، پھر میرے روزے کہاں ہیں؟ اور جواب ملے گا، تو نے روزہ رکھا ضرور تھا، مگر تیرے کچھ اعمال ایسے تھے جنہوں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ کیا قیامت کے دن اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اور وہی اس کا بدلہ دیتا ہے، مگر کچھ ایسے بدقسمت شوہر بھی ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اس کا ثواب نہیں پاتے، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا روزہ رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، عبادت اور تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ مگر کچھ مرد ایسے ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے روزے کی بابرکت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر افطار کے بعد بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے سحری سے پہلے تھی۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اصلاح نہیں۔ روزہ ہمیں نفس کی خواہشات سے روکنے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سے شوہر ہیں جو رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اس سے اجر سے محروم ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے، یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر وہ کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نہیں، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کچھ شوہر ایسے ہیں جو رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ان کی عادتیں، ان کے اعمال اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے روزے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ وہ سحری کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، مگر دن کے اختتام پر ان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی ہے، نہ کہ اللہ کی رضا اور مغفرت۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ کو کوئی جاننے والا ان میں شامل ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں، یا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں ہم بھی ایسی بدقسمتی کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پورا دن روزہ رکھ کر مگر شام کو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر رہا ہو جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 5 قسم کے شوہر کون ہیں جن کے روزے رمضان میں قبول نہیں ہوتے؟ کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ آئیے ان 5 بدقسمت شوہروں کے بارے میں جانتے ہیں، تاکہ اگر ہم میں بھی یہ آتے ہیں تو ہم فوراً توبہ کر سکیں۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، ظالم اور سخت گیر شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو رمضان میں روزہ تو رکھتا ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اس کے رویے میں نرمی نہیں آتی، نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بیوی سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اس پر چیختا چلاتا ہے اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ روزہ تو اسے صبر سکھانے آیا تھا، مگر اس کے گھر والوں کے لیے وہ بھی زیادہ تکلیف دہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایسے ظالم شوہر کا روزہ اللہ کیسے قبول کرے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے راحت بننے کی بجائے ان کے لیے اذیت بن گیا؟ یہ شوہر دن بھر بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، مگر اس کی زبان زہر اگلتی ہے۔ اگر افطار میں ذرا سی کمی ہو جائے، کھانے کا نمک کم یا زیادہ ہو، یا کوئی اور چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ بیوی اور بچے خوفزدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا یہی روزہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ گالی دے، نہ چیخے چلائے
اور اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑے تو وہ کہہ دے میں روزے میں سے ہوں۔ جو شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، اس کا روزہ ایک بے جان رسم کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے ظالم شوہروں کا روزہ ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ گھر میں محبت، صبر اور حسن سلوک کو بڑھانے کا مہینہ بھی ہے۔ جو شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، اس کی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے شوہروں سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے لیے رمضان محض ایک بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ بن کر رہ جاتا ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، حرام کمائی کھانے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دہی سے پیسہ کماتا ہے یا ایسا کاروبار کرتا ہے جو ناجائز اور زرے پر منبی ہوتا ہے۔ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر افطار کرتے ہی وہی حرام کا نوالہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے کہ ایسا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا ہو۔ اگر روزے کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر حرام کمائی کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ شوہر دن بھر عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر اس کی جیب میں پڑا ہر پیسہ حرام کا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر بڑا نیک نظر آتا ہے مگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور اس کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزوں تم میں سے کھاؤ، ان میں سے خرچ کرو۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو حرام کھلا رہا ہے تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کی عبادتیں بے اثر ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ پاک اور صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے شوہر اپنا ثواب تلاش کریں گے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فخر سے کہیں گے کہ انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، مگر فرشتے ان کے روزے اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ روزہ حرام کمائی کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اگر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوگا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس کی بیوی اس کے حقوق کے لیے ترستی ہے مگر وہ بے پرواہ بنا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا، کبھی اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا اور کبھی اسے اتنی بے بسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اگر ایک شوہر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھے تو اس کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شوہر ہے جو اپنی ضروریات پر ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر بیوی کے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ افطاری میں مزے لے کر کھاتا ہے مگر بیوی کے لیے مناسب کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تو خوش کرتا ہے مگر اپنی بیوی کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور نیت ثواب کی رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ جو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے روزے کا ثواب کیسے ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ ایسے شوہروں سے حساب لے گا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کے جذبات کو کچل دے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور تقویٰ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عدل اور محبت کا برتاؤ کریں۔ جو شوہر اس بنیادی حق کو ادا نہیں کرتا، وہ خواہ پورے رمضان کے روزے رکھے مگر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، بدتمیزی، بے ادبی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا مہینہ ہے، مگر یہ بدقسمت شوہر دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اگر والدہ کوئی کام کہہ دے تو تیز لہجے میں جواب دیتا ہے، اگر والد کچھ نصیحت کرے تو غصے سے ان کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
جو شوہر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ یہ وہی شخص ہے جو روزے میں دن بھر صبر کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جب والدین اس سے کچھ مانگتے ہیں یا ان کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ رمضان میں مساجد میں جا کر نوافل پڑھتا ہے، مگر گھر آ کر والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ خود تو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے روزے قبول کرے، مگر اس کی زبان اور ہاتھوں اس کے والدین تکلیف میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو جا پہنچیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں چھڑکاؤ۔ اگر ایک شوہر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کا روزہ محض بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے والدین سے پوچھو، اگر وہ تم سے راضی تھے تو تمہارے روزے قبول ہوئے، ورنہ نہیں۔ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ رمضان میں صرف عبادات بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضا بھی ضروری ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، جھوٹ، دھوکہ دہی اور غیبت کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا۔ وہ دن بھر روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کے حقوق مار دیتا ہے اور لوگوں کی اذیتوں کو اچھالتا ہے۔ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایسے شوہر کے لیے رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا محض ایک رسم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال اس کے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ شوہر دن بھر دوسروں کو غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، لوگوں کے راز فاش کرتا ہے اور دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزہ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ مکمل ہے، مگر حقیقت میں اس کا روزہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی اذیتیں اچھالتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ شوہر اپنے روزوں کا بدلہ مانگے گا تو اس کے روزے دوسروں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے روزے کے باوجود لوگوں کے حقوق مارے تھے، جھوٹ بولا تھا اور دوسروں کی عزتیں خراب کی تھیں۔ اللہ کے ہاں عبادت قبولیت صرف ظاہری اعمال پر نہیں بلکہ تقوی اور سچائی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، دھوکہ اور غیبت سے باز نہیں آتا تو اس کے لیے روزہ محض ایک جسمانی مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ محترم ناظرین، روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکنے، صبر، تحمل سکھانے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے فرض کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی کہ کوئی شخص صحیح معنیوں میں روزہ رکھے، اس کے تقاضے پورے کرے، اپنے کردار کو سنوارے اور اللہ کے احکام پر عمل کرے تو یہ روزہ اس کے لیے آخرت میں آگ سے بچاؤ کا سبب بنے گا۔ مگر افسوس، کچھ ایسے بد نصیب شوہر بھی ہیں جو دنیا میں روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان کی زندگی کے اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ وہ بھوک پیاس تو کٹا لیتے ہیں مگر روزے کی روح کو نہیں سمجھتے، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے شوہر روزہ رکھنے کے باوجود اپنی قبر میں بھی عذاب کا سامنا کریں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی روزہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ وہ بدبخت شوہر ہیں جو رمضان میں تو عبادات کرتے ہیں مگر اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ سب وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں کے سوا بھوک اور پیاس کا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کے باوجود انسان کے اعمال صحیح نہ ہوں تو وہ روزہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ ایسے شوہر روزہ رکھتے ہیں مگر ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، وہ اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچاتے، وہ دوسروں کے حقوق مارتے ہیں اور اپنے نفس کی پاکیزگی کو کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ قبر میں پہنچیں گے تو روزے کے باوجود ان پر عذاب نازل ہوگا، اور قیامت کے دن جب جہنم کی آگ ان کے چہروں کے قریب آئے گی تو ان کے روزے انہیں بچا نہیں پائیں گے، ان کے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کریں گے۔ یہ 5 اور قیامت کے دن حیران کھڑے ہوں گے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے تھے، قرآن کی تلاوت کی تھی، عبادت بھی کی تھی،
تو پھر بھی جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ مگر اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوگا تم نے روزہ رکھا تھا مگر تمہاری کمائی حرام تھی، تمہاری زبان اور دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، تم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے تھے، تمہارے والدین تم سے ناراض تھے اور تمہاری نیتیں خراب تھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ان کے روزوں کو برباد کر دیں گے اور پھر ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے صرف ظاہری اعمال دیکھ کر فیصلہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم تمہارے دلوں کی حالت، تمہارے اعمال کی حقیقت کو بھی جانچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 5 شوہر سیدھے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کے روزے صرف دنیاوی رسم و رواج تھے، حقیقت میں وہ اللہ کی رضا اور تقوی کے بغیر رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال سے محفوظ رکھے جو ہمارے روزوں کو ضائع کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔